بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے، اس حوالے سے میں مس اقرا کلاس 7 سے آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا اسلامیات کا 6 لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم اپنی اسٹیٹمنٹ نمبر 7 to 12 پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا کہ قرآن پاک کا نزول کا آغاز غار ہیرا سے ہوا۔ پہلی وحی یعنی قرآن پاک کی غار ہیرا میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل ہونے سورت سورہ فاتحہ، آخری سورت سورہ ناس ہے، چھوٹی سورت سورہ کوثر، بڑی سورہ بقرہ۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو ترجمہ حضرت شیخ سعدی نے کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ تھے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کا تیسرا حصہ سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوم ورک میں نے آپ کو 3 کویشچن دیے تھے، میں آپ کو ٹیلی کروا دیتی ہوں۔ کویشچن نمبر 5 تھا غار ہرا کہاں واقع ہے، اس کا آنسر اسٹیٹمنٹ نمبر 7 اس کا آنسر ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا آغاز غار ہرا سے ہوا، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی۔ غار ہرا مکہ معظمہ سے مشرق میں 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ نیکسٹ کویشچن، قرآن پاک کی سب سے پہلی اور آخری سورت کون سی ہے، اسٹیٹمنٹ 8 اس کا آنسر۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی آخری سورت سورہ ناس ہے۔ لاسٹ کویشچن، کویشچن نمبر 7، قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کس نے کیا اور قرآن کے پہلے حافظ کون تھے، اسٹیٹمنٹ 11 اس کا آنسر۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو ترجمہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور قرآن پاک کے پہلے حافظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، لیکچر نمبر 6 کی طرف۔ 13 اسٹیٹمنٹ سے ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ مارک کر دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے۔ پہلے میں ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 13، قرآن پاک میں 26 پیغمبروں اور فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ جبرائیل کے 2 صفاتی نام ہیں، روح الامین، روح القدس۔ اسٹیٹمنٹ 14، سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن میں 2 ایسی صورتیں ہیں جن کے ناموں میں صرف ایک حروف تہجی آتا ہے، وہ سورہ صاد اور سورہ کاف ہیں۔ اسٹیٹمنٹ 15، 20 سے زائد مقامات پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے اور نماز کی تاکید 200 بار اور خیرات کی تاکید 15 سے زائد بار کی گئی ہے۔ اسٹیٹمنٹ 16، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 22 صحابہ کرام قرآن پاک کے حافظ تھے۔ اسٹیٹمنٹ 17، قرآن پاک کی 6 سورتیں پیغمبروں کے نام پر ہیں، سورہ یونس علیہ السلام، سورہ نوح علیہ السلام، سورہ یوسف علیہ السلام، سورہ ابراہیم علیہ السلام، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اینڈ 6، حضرت ہود علیہ السلام۔ اسٹیٹمنٹ 18، قرآن پاک کا سلیس اردو میں پہلا ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا۔ اسٹیٹمنٹ 19، سورہ فاتحہ 2 بار یعنی مکہ اور مدینہ میں نازل ہوئی۔ اسٹیٹمنٹ 20، قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا۔ یہ بیٹا جی ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اب دیکھیے اس میں جو ورڈز انڈرلائن ہونے ہیں، اسٹیٹمنٹ 30 میں قرآن پاک کو انڈرلائن کیجیے، فرشتوں کو انڈرلائن کر لیجیے۔ دیکھیے جی قرآن پاک میں 26 پیغمبروں اور فرشتوں کے نام آئے ہیں، ٹوٹل جو ان کی تعداد ہے وہ 26 ہے۔ جبرائیل کے 2 صفاتی نام ہیں، روح الامین اور روح القدس۔ صفاتی نام وہ نام ہوتے ہیں جو ان کی خوبی کے مطابق دیے جائیں، جو ان کی خوبی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ صفت ہے یہ، تو وہ روح الامین اور روح القدس۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن میں 2 ایسی صورتیں ہیں جن کے ناموں میں صرف ایک ہی حروف تہجی، مطلب صرف ایک ہی حروف تہجی آتا ہے، ایک ہی لفظ آتا ہے اور وہی ان کا نام ہے، سورہ صاد اور سورہ کاف۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مقامات پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ عز و جل سے دعا مانگتے رہو، اللہ عز و جل سے فریاد کرتے رہو، اور نماز کی تاکید 200 مرتبہ اور خیرات کی تاکید 15 سے زائد بار کی گئی ہے۔ نماز ادا کرو اور صدقہ و خیرات دیتے رہو، یہ تاکید بہت دفعہ کی گئی ہے۔ تاکید کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ 16 میں دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 22 صحابہ کرام قرآن پاک کے حافظ، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا، جب ہمارے پیارے نبی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما رہے تھے، تو تقریباً 22 صحابہ اس وقت تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ اس میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرلائن کر لیجیے، وصال کو بھی انڈرلائن کر لیجیے۔ قرآن پاک کی 6 صورتیں پیغمبروں کے نام پر ہیں، اس میں قرآن پاک کو انڈرلائن کیجیے اور پیغمبر انڈرلائن کیجیے۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 6 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام پیغمبروں کے نام پر ہیں۔ وہ نام کون کون سے ہیں؟ سورہ یونس علیہ السلام، سورہ نوح علیہ السلام، سورہ یوسف علیہ السلام، سورہ ابراہیم علیہ السلام، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہود علیہ السلام۔ قرآن پاک کا سلیس اردو میں جو ترجمہ سب سے پہلے وہ شاہ عبد القادر نے کیا۔ سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی، مکہ اور مدینہ، جیسے ہر صورتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مدینہ میں، مکہ میں نازل ہوئی، جیسے 86 صورتیں مکہ میں اور 28 صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی، تو جو سورہ فاتحہ تھی وہ 2 بار نازل ہوئی تھی، پہلے مکہ میں پھر مدینہ میں۔ قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا، اس میں قرآن پاک کو انڈرلائن کیجیے اور اوپر اسٹیٹمنٹ نمبر 19 میں مکہ اور مدینہ کو انڈرلائن کیجیے۔ یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر، جو کہ میں نے آپ کو ورڈز بھی انڈرلائن کروا دیے گئے ہیں
ورڈز انڈرلائن کروانے کا مقصد آپ کو بتانا کہ آپ کے امپورٹنٹ ورڈز ہیں جو کہ آپ کے آبجیکٹیو سے ریلیونٹ امپورٹنٹ ہے. باقی اسٹیٹمنٹس آپ نے ساری ہی یاد کرنی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے کویشچن انہی اسٹیٹمنٹس میں سے بن کر آتے ہیں. ہر لیکچر میں یہ بات اس لیے ریمائنڈ کرواتی ہوں تاکہ آپ اپنی ساری اسٹیٹمنٹس کو ساتھ ساتھ یاد کر سکیں. اب آتے ہیں اپنے آج کے ہوم ورک کی طرف. لیکچر نمبر 6 اسلامیہ جماعت ہفتم. کویشچن نمبر 8 ہے کیونکہ 7 کویشچن آپ کے لاسٹ لیکچر تک ہو چکے ہیں. قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں اور فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ نیز جبرائیل علیہ السلام کے 2 صفاتی نام کون سے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ 13 اس کا آنسر ہے. کویشچن نمبر 9 کس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے اور قرآن میں 2 ایسی صورتیں کون سی ہیں جن کے ناموں میں صرف ایک حروف ترجیع آتا ہے؟ اسٹیٹمنٹ 14. کویشچن 10 قرآن پاک کی کتنی صورتیں پیغمبروں کے نام پر ہیں؟ تحریر کریں. اسٹیٹمنٹ 17. کویشچن 11 قرآن پاک کا صریح اردو میں پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ اسٹیٹمنٹ 18 اس کا آنسر ہے. آپ نے یہ ہوم ورک میں کرنا اور اس کے ساتھ ہی اپنی ساری ہی اسٹیٹمنٹس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ لیکچر نمبر 7 میں ہم اپنا سبق نمبر 3 عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ رسالت سٹارٹ کریں گے. اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.